بعض اوقات ہم باتوں سے سمجھاتے ہیں اور بعض اوقات ہم تجربے سے سمجھاتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جب کوئی بندہ تجربے سے گزرتا ہے، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ دیکھو یہ گرم جگہ ہے کیٹلی، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اور ایک بچہ اس کو ہاتھ لگاتا ہے اور اس کا ہاتھ جلتا ہے اور وہ رونا شروع کر دیتا ہے، اب یہ کیسا تجربہ ہے؟ یہ سمجھنے کا ایک جو تجربے میں سے گزرنے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ یہ کیتلی گرم ہے، تو پھر زندگی میں وہ اس کیتلی کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ لیکن اگر آپ اسے کہتے رہیں گے کہ یہ گرم ہے، اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، پر اس نے چھو کے نہیں دیکھا تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنی گرم ہے، یہ کتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے۔ تو جب تک وہ اس تجربے میں سے نہیں گزرتا، جیسے ہم کہتے ہیں جی نشہ نہ کریں، بہت تباہ کن ہوتا ہے، اور جب بھی آپ نشہ کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یار تباہ کن تو کوئی بھی نہیں ہوا۔ تو ایکسپیریمنٹ کیا ہے کہ جب کوئی بندہ نشہ کرتا ہے اور واش روم میں بے ہوش ہو جاتا ہے اور وہیں ہوش میں آتا ہے، تو پھر کچھ سمجھ ضرور آتی ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو الکوہلک ہوتے ہیں وہ واش روم میں بے ہوش ہو جاتے ہیں، یا کوریڈور میں، یا اس طرح کسی نہ کسی جگہ پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں، فرش پہ پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور ان کی وائف ان کو بچوں سمیت اٹھا کے تو بستر پہ ڈالتی ہے اور پھر ان کے اوپر کمبل دیتی ہے اور تھوڑا پاؤڈر چھڑک دیتی ہے کہ وہ جو وامٹنگ کی بدبو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو صبح جب بندہ ہوش میں آئے گا، یعنی نشے سے ہوش میں آئے گا، تو اس کو کوئی اس کو تجربہ ہوگا، اور اب وہ کمرے میں آ کے بیوی کو کہے گا کہ بھی تم نے مجھے واش روم سے گھسیٹ کے لا کے بستر پہ کیوں نہیں ڈالا؟ نہیں کہے گا نا، نہیں کہے گا۔ لیکن جب ہم کسی فیملی کو یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ نے اس کو اس تجربے میں سے گزرنے دینا ہے، تو فیملی والا کیا کہے گی؟ فیملی کا اپنا جو جنریشنل تجربہ ہے، جو نسل در نسل تجربہ ہے، تو جب میں فیملی کو کہوں گا کہ آپ ان کو جو رات کو یہ بستر سے غائب ہوتے ہیں اور پھر آپ جا کے ڈھونڈتی ہیں اور یہ واش روم میں اس طرح لیٹے ہوئے بے سود ہو کے نظر آتے ہیں، تو آپ ان کو وہیں رہنے دیجئے، سین کو وہیں اسی طرح محفوظ کر لیجئے، بلکہ کوئی ویڈیو بنا لیجئے۔ تو فیملی عام طور پر کیا کہتی ہے؟ جی کہتے کیسے چھوڑ سکتے ہیں، ہمارا پیارا ہے، واش روم میں سردی بہت ہے، سب سے پہلی بات ہے سردی بہت ہے، تو سردی کا کیا علاج ہے؟ رضائی دے دیں، رضائی دے دیں، رضائی دے دیں، کمبل دے دیں، کیونکہ وہ واش روم میں ہیٹ کر دیں تاکہ وہ اس کو، چلو یہ تو انسانی نیڈ ہو گئی تو چلے ٹھیک ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ صبح اٹھے گا اور اس کے اوپر رضائی پڑی ہوئی ہوگی اور اس کے اوپر کمبل بھی پڑا ہوا ہوگا، تو وہ اب کیا سوچے گا؟ جی نہیں، اس کو تو پے کرنا، اسے پتہ چل گیا کہ میں واش روم میں بے ہوش ہوا تھا، لیکن میرے بیوی نے سردی سے بچانے کے لیے میرے اوپر رضائی اور کمبل ڈال دیا اور میرے سر کے نیچے تکیہ بھی رکھ دیا۔ لیکن واش روم میں نیند کھلنا، اصل تجربہ اسے تکلیف دینا نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ واش روم میں اس کی نیند کھلے۔ جب واش روم میں اس کی نیند کھلے گی، جیسے کئی لوگوں کا سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور بعد میں اس کی نیند کھلتی ہے یہاں سروسز ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں، تو سب سے پہلا سوال وہ کیا کرتا ہے کہ میں کہاں ہوں؟ تو وہ اسے بتاتے ہیں کہ جی آپ یہاں پہ سروسز ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں ہے، تو وہ کہتا ہے میں یہاں کیسے پہنچا؟ اسے کہتے ہیں کہ آپ کا روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور پھر اسے یاد آنا شروع ہوتا ہے کہ میں نے لال بتی کاٹی تھی، دوسری طرف سے گاڑی آئی تھی تو یہ ہوا۔ تو اسے واش روم میں نیند کھلنے سے پتہ چل جائے گا، اچھی طرح سے پتہ چل جائے گا کہ میں رات واش روم استعمال کرنے آیا تھا، کموڈ پہ بیٹھے بیٹھے میں ڈرنک ہو گیا، چونکہ جسم کے اندر شراب کنورٹ ہو رہی تھی زہریلے مادوں میں، اور 10 منٹ کے بعد اٹھنے کی ہمت نہ رہی اور سائیڈ پہ میں گر گیا۔
تو اس کو سارا سمجھ میں لگ جائے گا. لیکن اب بیوی کہتی ہے کہ جی سردی کا تو مسئلہ ڈاکٹر صاحب آپ نے حل کر دیا، لیکن اب مجھے وہاں نیند نہیں آئے گی بستر کے اوپر یہ سوچتے ہوئے کہ میرا خامد جو ہے، میرا حبی، میرا دلبر، میرا جو جانی، وہ جو ہے وہاں پہ لیٹا ہوا ہے، تو مجھے دل نہیں کرے گا. تو پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ بھی تشریف لے آئیے. اگر آپ کو اتنا پیار ہے تو ایک تکیہ پکڑیے اور آپ وہاں آ جائیے. کہتی ہے لیکن ڈاکٹر صاحب ایک مسئلہ ہے نا کہ میرے 3 بچے ہیں جو کہ پیچھے بستر پہ لیٹے ہیں. تو میں نے کہا کہ ان 3 بچوں کو بھی لے آئیے. تو صبح اگر نیند کھلے بندے کی اور اس نے رضائی اوڑھی ہو باتھ روم میں اور کمبل بھی لیا ہو اور ساتھ بیوی بھی لیٹی ہو اور ساتھ بچے بھی لیٹے ہو اور واش روم میں سب کی نیند کھلے باری باری، تو اس تجربے کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے؟ اچھا، تو یہ جو چیز ہے، جیسے کہ ابھی حنان بھائی کی بات ہو رہی تھی. حنان بھائی ایک جگہ جاتے ہیں جسے ہسپتال کہتے ہیں، اور وہ کوئی انسٹیٹیوشن ہے، وہاں سے انہوں نے گریجویشن کی ہے اور وہاں لوگ نشے کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ نشوں میں تعاون کر رہے ہیں، اور وہاں گاہک بھی ہیں اور دکاندار بھی ہیں. اور وہاں یہ برا بھی نہیں سمجھا جاتا کہ ایک بندہ جا کے اپنے لیے بندوبست کر رہا ہے تو باقیوں کے لیے یہ بندوبست کر لے، اور اگر باقیوں کے لیے بندوبست کرے تو اپنے لیے بندوبست تو فری ہو گیا نا. تو ایسی جگہ پہ جب علاج کرانے کے بعد بندہ جائے جہاں نشے کے دھندے ہوتے ہوں، نشے کا لین دین ہوتا ہو، جہاں نشے کی خرید و فروخت ہوتی ہو، تو ایسی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ سلپری پلیس کہتے ہیں.